بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور عمران خان کے درینہ ساتھی عثمان ڈار، جنہیں کچھ دن پہلے اغوا کرنے کے حوالے سے خبریں آئی، تشدد کا نشانہ بنانے کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور اب اچانک وہ ایک صحافی کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں اور اس اینکر اور صحافی نے پورا ایک سیٹ لگایا اور ایک تہلکہ خیز انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے اندر 9 مئی کا بلبہ کس طرح عمران خان پر ڈالا گیا، اور جو صحافی صاحب اور اینکر صاحب جو کسیانی بلی ہنس رہے تھے اور جس طرح کے سوالات کر رہے تھے، کیا یہ پوری میچ فکسنگ تھی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے عمران خان پر، اس حوالے سے عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف عام یوٹیوبر عادل راجہ، ان کے بھارتیوں کے ساتھ جو رابطے ہیں ان پر تہلکہ مچا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی عمران خان کا حامی ہے، ظاہر ہے اس کے خلاف ایک بھرپور قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہے، اور کچھ وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اور وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور پاکستان کی محبت کے اندر ہی بے شک وہ کہتے ہوں، لیکن ان کے لیے پھر جواز مہیا ہوتا ہے، قانونی اداروں کو وہ کارروائی کریں، پھر باقاعدہ میڈیا کمپین چلے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو پاکستان کو چوری، ڈکیٹی اور جو بھی منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کر رہا ہے، لیکن وہ زبان سے خاموش ہیں، لہذا اس وجہ سے وہ محب وطن بن گئے، اور یہ ایک عجیب قسم کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آج میں نے ایک تو آپ کے سامنے رکھنا ہے جو اس وقت ایک اینکر ہیں اور وہ آپ کو علم ہے بلکہ یوٹیوبر ہیں۔ پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ عادل راجہ جو پہلے ایکس سروس مین سوسائٹی کے ترجمان تھے، اور پھر پاکستان سے وہ گئے، عمران خان کے بیانیے کو انہوں نے اپنایا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان شخصیات پر الزامات لگائے۔ کچھ الزامات جو ہے وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ہاتھ سے تجاوز تھا، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، معاملے کی، ان کو بھی انہوں نے غدار بنایا، اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں جو ان کی ہیں وہ غلط ہیں، اس کے اندر بہت ساری جو باتیں ہیں وہ ان کی صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ اور آج اگر میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا اگر وہاں پر کسی شخص کے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ یہ سیٹوں کا میڈیا ہے اور جس طرح پچھلے کچھ عرصے سے مینج ہے تو بہت ساری اصل حقائق ہوتے ہیں ان پر گرد ڈال جاتی ہے۔ لیکن میجر عادل راجہ کا کہنا ہے کہ وہ تو صحیح محب وطن ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں۔ جس طریقے سے رجیم چینج ہوا، جو ان کا موقف ہے وہی پاکستان کی عوام کی اکثریت وہ بھی اسی طرح سمجھتی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، دائر ہے، یہ تو ناظرین ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن اب یوٹیوب پر وہ ویڈیوز کرتے ہیں، ان کا وہ یوٹیوب چینل بند ہوا، پھر ٹویٹر سپیس پر اور پھر ایک اور یوٹیوب چینل پر وہ آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو ظاہر ہے میڈیا کے اندر ہے تو وہ کچھ رابطے ان کے ہوئے ہیں، مبینہ ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، ان کا موقف کیا ہے یہ ابھی میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اگلی ویڈیوز کے اندر ہی رکھنے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ لیکن ایک جو ہے وہ مبینہ آڈیو ہے روہت شرما، وہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف لندن میں، یہ خبر یہ ہے، میں ہم نیوز کی پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے میڈیا کو جس طریقے سے بریف کیا گیا اس کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ مبینہ آڈیو میں روہت شرما بغوڑے یوٹیوبر کو پاکستان کے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف لندن میں بیٹھے را کے پیڈ لائر سے مل کر ISI کو بدنام کرنے کا کہہ رہا ہے۔ کال ثابت کر دیا کہ بغوڑا یوٹیوبر باقاعدہ طور پر بھارتی راہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ رابطے کی وجہ سے غداری ہوتی ہے تو پھر تو جس طرح سجن جنڈال پاکستان میں آیا ہے اور جس طریقے سے جو ہے وہ بھارتی پاکستان کے اندر دندناتے پھرتے رہے اس زمانے کے اندر، تو وہ تو اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ تو صرف ایک وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، عادل راجہ صاحب سے نہ میری ملاقات ہے نہ کبھی بات ہوئی ہے، لیکن اگر تو رابطے سے اتنا ہو رہا ہے اور کوئی اگر بات کر رہا ہے تو پھر تو شریف خاندان کو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہے۔ تو یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، اصول تو ایک ہونا چاہیے۔ یہ یوٹیوبر اپنے سارے برطانیہ کے معاملات بھارتی راہ کے لوگوں سے طے کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ اس جو کال ہے اس کے اندر تو یہ چیز نظر نہیں آئی۔ بغوڑا یوٹیوبر بھارتی راہ کے لوگوں سے ہر وقت رابطے میں رہتا ہے اور ان سے اپنے کیسز کے لیے بطور سیکیورٹی پیسوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ ملک دشمن یوٹیوبر بھارتی راہ سے مل کر پاکستانی ISI کے خلاف سازش کے لیے برطانیہ میں موجود بھارتی ایجنسی راہ کے کرندوں کے نمبر بھی مانگتا رہا۔ کال میں روہت شرما یوٹیوبر کو برطانیہ میں ISI کے خلاف سازش کے لیے لارڈ ریمی رینجر نامی بندے سے ملنے کا کہا رہا ہے۔
یہ خفیہ بات چیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک دشمن پاکستان کے راز ملک دشمن ایجنسیز کو بیچتا ہے۔ پہلے بھی یہ شرپسند بگوڑا یوٹیوبر آئے دن ملک اور آرمی کے خلاف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹا من گھڑت پراپیگنڈا اور ہردہ سرائی کرتا رہتا ہے۔ 9 مئی کے شرپسند واقعات میں بھی یہ ملک دشمن باہر بیٹھ کر پاکستان میں لوگوں کو اکساتا رہا اور شرپسندوں کو فساد کے لیے اکساتا رہا۔ اب یہ ظاہر ہے ایک طرف کا ورژن ہے، اور اگر ان کے اس طرح رابطے ہیں اور ان رابطوں کے ذریعے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں یا انہوں نے کوئی سازش کی ہے، تو یقیناً قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے اور الزامات ہیں تو ظاہر ہے یہ جواب جب وہ دیں گے تو ان کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب دوسری طرف بڑی حیرت ہوئی کہ عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں عثمان ڈار، عمر ڈار، اور یہ فیملی آپ کو علم ہے خواجہ آصف کو انہوں نے الیکشن ہرا دیا تھا، لیکن جنرل ماجوہ صاحب کی مہربانی کے ساتھ یہ الیکشن جو ہے خواجہ آصف کو جتوایا گیا، اور پھر سب سے زیادہ جو تنقید ہے وہ بھی خواجہ آصف جنرل باجوہ پر کرتے ہیں، یعنی یہ ایسے احسان فراموشی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب ایک انٹرویو ہے، آپ دیکھیے کہ چند دن پہلے کراچی سے عثمان ڈار کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اغوا اس لیے کہ انہیں کسی کورٹ آف لا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور وہ اغوا ہوتے ہیں۔ پھر گزشتہ روز ان کے بھائی عمر ڈار ایک بتاتے ہیں ویڈیو پیغام کے اندر ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے وہ بھی کہیں پر روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، بچوں کو تھریٹ ہوتے ہیں۔ تو انسان جتنا بھی جو اس وقت حالات ہیں وہ اس کے مطابق تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہے۔ آج کی جو ان کی گفتگو ہے اور اس کے معاملے کو دیکھنے کے لیے پچھلے چند دنوں کا جو پورا ان کے ساتھ ہوا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اب ان کے بھائی جو ہے ان کا گزشتہ روز ایک آتا ہے ویڈیو پیغام جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی عثمان ڈار کو جب اٹھایا گیا کراچی سے اور حیدرآباد سے تو اس موقع پر ان کو تشدد کیا گیا، ان کو گاؤں سے لاتے مکے اور جو بھی تشدد کے لیے چیزیں تھی وہ ان کو مارا گیا، اور انتہائی جو ہے وہ اذیت ناک طریقے سے ان کے بھائی کو لے جایا گیا۔ تو وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم ملک دشمن نہیں ہیں بلکہ محب وطن شہری ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں جیسے دہشت گردوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ کل ان کے بھائی کا ویڈیو پیغام ہے، اور آج جو ہے وہ اچانک ایک سیٹ تیار ہوتا ہے اور ایک اینکر ہے کامران شاید جن کو ویسے ٹاؤٹ صحافی کہا جاتا ہے، یعنی بہت ساری جب ہمارے ادارے جو ہے وہ کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹاؤٹ کے ذریعے جو ہے وہ دیتے ہیں، یہ ایک تاثر ہے ان کا۔ وہ ایک سیٹ کے اندر برآمد ہوتے ہیں باقاعدہ، ایک جیسے بہت بڑی کوئی فتح کر لی ہے تو وہ اس طریقے سے کھسیانی بلی ہنستے ہیں، ہنستے مسکراتے، آئیے عثمان ڈار صاحب آپ بڑے عرصے سے جو غائب تھے، جو کہا جا رہا تھا چھپے ہوئے تھے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر کے تو وہ بیٹھتے ہیں۔ اب وہ بیٹھ کے جس طرح طوطا رٹی رٹائی ساری بات کرتا ہے تو وہ کر دیتے ہیں جی 9 مئی کا حکم بھی عمران خان نے دیا تھا، دوسرا حکم بھی عمران خان نے دیا تھا، 2 مائنڈ سیٹ تھے، جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے، فوج میں کوئی خدا نخواستہ بغاوت کرنا چاہتے تھے، جو الزامات عمران خان پر پچھلے عرصے کے اندر لگائے جاتے رہے یا بیانیہ بنانے کی کوشش ہوتی رہی وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ یہ کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص کو جیسے اعظم خان کا بیان آیا 1 مہینہ اغوا کریں بندے کو تو وہ اس کے بعد بیان لے لے 164 کا 161 کا، تو جو مرضی ہے بیان لے لیں۔ بھائی اس طرح 2 دن کوئی بھی بندہ اس وقت جتنے بھی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اگر اس طرح کے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو اس کو ٹارچر کر سکیں تو وہ وہی بیان دے دے گا، آگے کتنا برداشت کرے گا۔ اب یہاں پر جو انہوں نے الزامات لگائے وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ 9 مئی کا ہمارے مشاورت ہوتی تھی اور فوج پر، بھائی 9 مئی کا کیسے واقعہ عمران خان کروا سکتا ہے کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کو کیا پتا کہ ابھی جا کے انہوں نے گرفتار کر لینا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے، اور گرفتار کریں گے تو اس کے بعد یہ رد عمل پیدا ہوگا۔ تو فطری طور پر ایک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی عوام کے اندر مومنٹم پایا جاتا ہے، اور وہ مومنٹم ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ ان معاملات کے پیچھے ہوتی ہے اور جب یہ ذکر ہوتا ہے کہ بھئی ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں اور اس ملک کے لوٹنے والے پچھلے 40-50 سال سے ان کو مسلط کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے تو لوگوں کے جذبات تو بھڑکتے ہیں۔ ان جذبات کی وجہ سے جب عمران خان پر 150 کے قریب مقدمہ بنایا جا چکا تھا تو وہ مقدمہ کیا اس وقت کی سول حکومت نے بنایا تھا، تو الٹیمیٹلی لوگ سوچتے ہیں بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ پھر انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے تو وہ اندھا گونگا بہرا اگر نہ ہو، تھوڑا سا بھی دماغ ہو تو بندہ سوچتا ہے بھائی طاقتور حلقے عمران خان کو انہوں نے کراس لگا دیا ہے، اب ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں۔
تو عوام کے اندر بھی جو فطری رد عمل ہے وہ اسی حوالے سے پیدا ہونا تھا. تو 9 مئی کو یہ جو واقعات ہوئے ہیں میرے خیال کے مطابق، جو میری اسیسمنٹ ہے، میرا تجزیہ ہے، وہ ایک فطری رد عمل جب رینجرز نے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کے سب سے مقبول لیڈر کی تذلیل کی، تو وہ اس لیڈر کی تذلیل نہیں تھی، وہ پاکستانی عوام کی اکثریت کی تذلیل تھی. تو اب لوگوں نے رد عمل دیا. اس رد عمل کو ملک دشمن راہ بھارت اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈال دینا یہ، اور پھر آگے سے سیکیورٹی ہٹانا، اس کی انویسٹیگیشن تحقیقات ہونی چاہیے. اب یہاں پر جو ہے اساس تنظیمات GHQ فلاں پر جو بھی حملہ ہوا وہ عمران خان کی مرضی سے ہوا، اور وہ عمران خان نے بھائی 9 مئی کو اچانک ہائی کورٹ کے اندر گھس کے جو گرفتار کیا گیا، اصل حملہ جو ہے وہ تو اس طرف دیکھنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے ایسے لگتا ہے کہ رٹی رٹائی ایک پوری کہانی انہوں نے آج بیان کی ہے. اور یہ جس طرح کامران شہر نے دعویٰ کیا تھا کہ آج ماسٹر مائنڈ آف 9 مئی اٹیکس میگا انٹرویو ایکسکلوسیو فیکٹ سٹوری ٹولڈ بائی دا انر موسٹ فار فرسٹ ٹائم ٹو نائٹ، یہ انہوں نے بتایا ہوا تھا. تو مبشر زیدی ایک بڑے زبردست صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جسے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہو اس کے انکشافات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اگر ہمت ہو تو یہ بتا دیجئے گا کہ وہ کس کی حراست میں تھا. یعنی اب دیکھیے نا، یہ تمام ٹی وی چینلز پہ تمام ٹاؤٹ صحافی اینکرز جو بھی مینجمنٹ ہے وہ سارے بیانات دے رہے ہیں، اس کے باوجود عوام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں عثمان ڈار کو کوئی غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ ہر بندے کی ایک حد ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بوڑھی والدہ ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کا کاروبار ہے. اب ان معاملات کے اندر کوئی جتنا بھی تکڑا بندہ ہو، جب آپ اس کو اغوا کر لیں، تشدد کریں، دھمکائیں، اور اغوا اور کیا کیا مطلب ہے چیزیں ہوتی ہیں آپ کو علم ہے. اس سے پہلے بیچارے کے ساتھ کیا اس کی والدہ کے ساتھ کیا گیا. پاکستانی قوم کے اندر شرمناک ترین وہ وردیوں کے اندر ملبوس وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی والدہ کے ساتھ جس طرح کی دھمکیاں دی. بے شرم ترین قسم کی وہ مخلوق تھی جو وہاں پہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہی تھی. اگر اتنا کچھ کے بعد اگر وہ شخص کوئی بھی بیان دے، ہنسے مسکرائے، میں سمجھتا ہوں اس پر تنقید نہیں بنتی. اور اس وجہ سے کہ وہ کتنا مجبور ہوگا، وہ کتنا جو ہے وہ اتنا عمران خان کا جو قریبی شخص ہے اس کو کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گے، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے. بہرحال اس پر کیا مزید اپڈیٹس آتی ہیں ان پر ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.